یکم محرم الحرام سے لے کر یوم عاشور تک تمام جلوسوں کی نگرانی CCTV کیمروں کی مدد سے کی جائے. اس اہلکار تعینات ہوں گے, لوکل پولیس ان کے ساتھ موجود ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام روٹس کے اوپر سنائپرز تعینات. الحرام کے حوالے سے ہسپتالوں کو کیا ہدایات کی گئی ہیں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے؟ انہوں نے کیا حکمت عملی؟ شہر کے جو گیٹس ہیں ان کے اندر تو ان تمام علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے. وہاں پہ پولیس کی پراپر ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے, امام بارگاہوں پر پولیس اہلکار تعینات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے. پشاور پولیس نے سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر احتشام خان صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کتنے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں اور سیکیورٹی کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے. احتشام صاحب، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. محرم الحرام کے حوالے سے پشاور پولیس نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، ذرا اس کی تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائیں. بالکل دورانی صاحب، دیکھیں یہ پشاور جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ان چند حساس اضلاع میں سے ہے. جب بھی محرم کا آغاز ہوتا ہے تو ان اضلاع کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جاتا ہے. اور یہ محرم الحرام کے دوران محرم سے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ پشاور میں سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا، اور ابھی بھی ڈیلی بیسس پر پشاور کے جو مختلف نوائی علاقے ہیں وہاں پہ سرچ آپریشن ہو رہے ہیں. محکمہ داخلہ نے، فیڈرل کانسٹیبلری نے اور پاک فوج نے اور خیبر پختونخوا پولیس نے مل کر محرم سے پہلے ایک پلان تشکیل دیا ہے، جس میں پشاور میں مجموعی طور پر 12,000 کے قریب پولیس اہلکار تعینات ہوں گے. پولیس کے ساتھ ساتھ فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکار بھی ہوں گے، اور جو بیک اپ میں کسی بھی اللہ نہ کرے کسی خوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جو پاک فوج کے دستے ہوں گے وہ الرٹ شہر میں مختلف جو ان کے پوائنٹس ہیں وہاں پہ موجود رہیں گے. ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہمارا اندرون شہر کے قریب جو کوہاٹی گیٹ ہے وہاں پہ سینٹرل کمانڈ پوسٹ کی وہاں پہ اسٹیبلش کر دی گئی ہے، اور وہاں سے تقریباً 200 CCTV کیمرے جو ہیں وہ پشاور شہر میں جو مختلف جو جلوسوں کے پوائنٹس ہیں، امام بارگاہوں کے باہر مختلف جو تجارتی مراکز ہیں اور ان جگہوں پہ جہاں سے جلوس گزرتے ہیں، یا جو شہر کے داخلی راستے ہیں یا جو شہر کے خارجی راستے ہیں، وہاں پہ کیمرے اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ پشاور کے جتنے بھی جلوس ہوں گے یکم محرم الحرام سے لے کر یوم عاشور تک تمام جلوسوں کی نگرانی CCTV کیمروں کی مدد سے کی جائے گی. 3 لیئر سیکیورٹی جو ہے وہ ہر جلوس کی نگرانی پر ہوگی. پہلے جو ہے وہ جلوسوں کے شرکاء جو ہے ان کی چیکنگ اپنے جو ان کے اہلکار ہوں گے، جو رضاکار ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے. کسی بھی شخص کو جلوس میں داخلے کے لیے پہلے تلاشی اس کی لی جائے گی، پھر اس کو آگے جانے دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے پولیس اہلکار تعینات ہوں گے، لوکل پولیس ان کے ساتھ موجود ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام روٹس کے اوپر سنائپرز تعینات ہوں گے. اگر آپ قصہ خوانی کی بات کریں، چوک شہباز کی بات کریں، اور اسی طرح کوہاٹی گیٹ کی آپ بات کریں، اور اسی طرح کوچی بازار کی آپ بات کریں، اور پیپل منڈی کے قریب جو جلوس ہوتا ہے وہاں پہ اس جلوس کی بات کریں، تحصیل گورگٹری میں جو امام بارگاہ ہیں جو ان کی اگر ہم بات کریں تو ان تمام جگہوں پہ وہاں پہ جو اونچی عمارتیں ہیں وہاں پہ سنائپرز تعینات کیے جائیں گے. آج سے ہی ہم نے دیکھا کہ جو اندرون شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پہ امام بارگاہیں موجود ہیں اندرون شہر کے اندر، اندرون شہر کے جو گیٹس ہیں ان کے اندر، تو ان تمام علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے. وہاں پہ پولیس کی پراپر ڈپلائمنٹ ہو چکے ہیں، امام بارگاہوں پر پولیس اہلکار تعینات ہو چکے ہیں. پشاور کے علاوہ جو دوسرے اضلاع ہیں جن اضلاع میں امام بارگاہیں موجود نہیں ہیں تو وہاں سے بھی پولیس اہلکار منگوائے گئے ہیں، اور ان کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ پشاور میں ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو پشاور پولیس پہلی مرتبہ تمام جلوسوں کی نگرانی جو ہے وہ ڈرون کیمروں سے بھی کرے گی. مطلب اگر آپ کا جلوس ایک جگہ سے نکلتا ہے، اگر آپ کا جلوس GT روڈ گل بہار سے نکلتا ہے اور حشنگری چوک تک جاتا ہے تو اس تمام جلوس کی نگرانی جو ہے ڈرون کیمروں سے کی جائے گی. پھر یہ جلوس اگر حشنگری چوک تک جاتا ہے تو اس جلوس کی نگرانی بھی ڈرون کیمرے سے کی جائے گی. تو یوں شب عاشور کے جو جلوس ہوں گے
8 محرم کے جلوس جو ہیں پشاور میں کافی سینسٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کی بھی تمام اسی طرح سیکیورٹی کی جائے گی۔ شب عاشور کے جو جلوس ہیں جو پشاور میں بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اندرون شہر میں ان جلوسوں کا وہاں پہ سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، اندرون شہر مکمل طور پر 9 اور 10 محرم کو بلکہ 7 محرم سے اندرون شہر مکمل طور پر بند ہو جائے گا، جو تمام گیٹس ہیں ان کو سیل کر دیا جائے گا، خاردار تاریں لگا کر تجارتی مراکز جو ہیں وہ بند ہوں گے، اور یوم عاشور اور 9 محرم الحرام کو جن علاقوں میں یہ جلوس ہوں گے وہاں پہ موبائل سروس جو ہے اس کے بھی بند ہونے کا محکمہ داخلہ کو بتا دیا گیا ہے۔ جلوس کے اپنے جو راستے ہیں پہلے ان کو اسنیفر ڈاگس کی مدد سے، بی ڈی یو کی مدد سے پہلے ان کی سویپنگ کی جائے گی، کلیئرنس کی جائے گی، تو پھر جلوس کو آگے آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس سے بھی پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی جو کوہاٹی گیٹ کی طرف ایریا ہیں، عام طور پر یہاں پہ جلوس زیادہ ہوتے ہیں، قصہ خوانی کی طرف جلوس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان تمام ایریاز میں جتنے بھی ہوٹلز ہیں یہ بند رہیں گے۔ ابھی سے وہاں پہ جو ہوٹل ایپ کے ذریعے پشاور پولیس کی جو ہوٹل ایپ ہے وہاں پہ جو آؤٹ اسٹیشن سے لوگ آئیں گے ان کا ڈیٹا چیک کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کا ایک ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیس اہلکار دوسرے اضلاع سے آتے ہیں ان کا بھی ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے۔ تو پشاور چونکہ محرم الحرام کے حوالے سے کافی سینسٹیو ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ایک بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہے، ڈپٹی کمشنر محکمہ بلدیات کی پوری ٹیمیں جو ہیں وہ سپریم کمانڈ پوسٹ پر یہاں پہ موجود ہوں گی۔ ریسکیو 1122 کی جو ٹیمیں ہیں ان کا کافی کلیدی کردار ہوتا ہے، وہ عزاداروں کو ہر جگہ پہ ہر اسٹیشن پہ وہ موجود ہوتے ہیں اور ان کو وہاں سے اگر کسی نے اسپتال جانا ہو یا ان کو بنیادی ٹریٹمنٹ دینی ہو تو وہ وہیں پہ ہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹریفک پلان ہے وہ بھی ایک کافی اہم نوعیت کا حامل ہوتا ہے محرم الحرام میں، تو اس کے لیے بھی جو پشاور ٹریفک پولیس ہے انہوں نے جتنے بھی جلوسوں کے اطراف ہیں ان کے یہ روڈز تو بند ہوں گے لیکن ان کے ساتھ جو الٹرنیٹ روٹس ہیں، متبادل جو راستے ہیں، ان کے لیے ٹریفک پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ جی ٹی روڈ ایک اگر سائڈ سے بند ہوتا ہے تو دوسری سائڈ سے وہ کھلا رہے گا۔ عام طور پر 9 اور 10 محرم الحرام کو جو شہر کے مخصوص ایریاز ہیں وہ بند ہوگے، البتہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ پشاور سے نوشہرہ تک یا پشاور سے وایا جو موٹر وے ہے وہ مکمل طور پر کھلا رہے گا۔ محرم الحرام کے حوالے سے ہسپتالوں کو کیا ہدایات کی گئی ہیں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے، انہوں نے کیا حکمت اپنائی ہے؟ دیکھیے ہر سال محرم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اہلکار ہوتے ہیں، اسپتال کا عملہ ہوتا ہے، ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں۔ ہسپتال جو آپ کا خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے یا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے، اسی طرح لیڈی ریڈنگ اسپتال جو ہے آپ کا صوبے کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ایمرجنسی یونٹ بھی ان کا بہت بڑا ہے۔ تو ایسے جب حکومت پلان بنا رہی تھی تو اس میں محکمہ صحت کے جو ذمہ دار حکام ہیں ان کو بھی لوپ میں لیا گیا تھا، تو اس کے لیے بھی پراپر ایک پلان بنایا گیا ہے۔ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کے لیے خصوصی طور پر وہاں پہ بھی ڈپلائمنٹ ہوگی، عملہ موجود ہوگا، ڈاکٹرز کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، اور جس طرح ہر سال محرم میں وہ ڈیوٹی دیتے ہیں اس سال بھی اسی طریقے کا پلان بنایا گیا ہے۔ اس محرم الحرام پہ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، یہ ایک اہم سوال ہے، ڈبل سواری کی کیا پوزیشن ہے؟ آیا ڈبل سواری پہ پابندی عائد کر دی گئی یا آخری ایام میں کی جائے گی؟ دیکھیں سیکشن 144 جو ہے وہ شہر کی صورتحال کو دیکھ کر ہی ہر سال لگایا جاتا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ 7 محرم الحرام کے بعد یا 7 محرم الحرام سے ہی پشاور میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جائے، خاص طور پر ڈبل سواری کے لیے۔ اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ محرم کے دنوں میں ڈبل سواری جو ہے وہ پشاور اندرون شہر کے جو ایریاز ہیں، پولیس کے سنیپس پوائنٹ وہاں پہ بنائے جاتے ہیں، سنیپ چیکنگ کی جاتی ہے۔ تو اس مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یقینی طور پر جس طرح محرم سے پہلے پشاور میں جو بغیر رجسٹریشن کے موٹر سائیکل تھے تقریباً 10,000 سے زائد صرف آپ کے اندرون شہر گل بہار کے ایریا میں، پھندو کے ایریا میں، فقیر آباد کے ایریا میں اور پہاڑی پورہ کا جو ایریا ہے وہاں پہ 10,000 سے زائد جو بغیر رجسٹریشن کے موٹر سائیکلز تھے ان کا باقاعدہ طور پر ان پہ پرچے ہوئے اور پھر ان کو ایکسائز کے ساتھ رجسٹر کیا گیا۔ تو وہ بھی ایک جامعہ ایک پلان تھا، ایک مہم تھی۔ تو ابھی بھی محرم الحرام میں بھی ڈبل سواری کے حوالے سے اسی طریقے سے کارروائی